ایک خاتون میرے پاس آئی تعویذ لینے، تو وہ ضد کرنے لگی، گھر والوں سے کہنے لگی نہیں میرے ساتھ کوئی ہے تو نہیں، پر ان سے کہیں میری 2 منٹ میری داستان تو سن لیں۔ تو میں نے کہا بہن بتاؤ بات کیا ہے، پھر رونے دھونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مال دیکھ کے شادی کر دی میرے ابے نے، مال بڑا ہے، پر میں ایک دن بھی اپنے خاوند سے عزت نہیں کرا سکی، اس لیے کہ وہ شراب کے نشے میں دھت گھر آتا ہے، ایک دن بھی۔ کہنے لگی مجھے بتائیں نا کہ جس عورت کو اس کا خاوند پانی پیے تو گالی دے کے آواز دے، روٹی کھانی ہو تو گالی سے آواز دے، اور اگر وہ میکے جانے کی بات کرے تو اس کی مری ہوئی ماں کو بھی گالیاں دے، اور اس کے سارے خاندان کو 24 گھنٹے۔ میرے گھر میں مال بڑا ہے، بڑے پیسے ہیں، لمبا چوڑا سرمایہ، پر ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن اس نے باوقار طریقے سے مجھے بلایا ہو، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کہتا ہے تیرے میکے میں بیٹھنے کو جگہ کوئی نہیں، جتنی دفعہ مجھے لے کے گیا ہے دروازے پہ اتار کے آ جاتا ہے، تو میں ٹیلی فون کرتی ہوں تو دروازے سے بٹھا کے لے جائے۔ پیسے ہیں جو میرے ماں باپ نے شاید دیکھی تھی، وہ بہرحال سکھ ہے اس بچی کو اپنے گھر، آرام ہے، جو بندہ جاتا ہے پوچھتا ہے، اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اگر تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، تو سمجھے ہی نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس قدر آزما۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دے اس کو، کچھ دیر کے لیے نکلا کرے، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ دے کچھ دیر کے لیے۔ ایک صحابی ہے، بخاری شریف صحیح سند کی حدیث ہے، کلمہ پڑھا، کچھ دنوں کے بعد مال غنیمت آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے تو میرے حبیب نے اس صحابی کو بھی دیا، فرمایا یہ رکھ لے، اس کو پیسے دیے حضور نے، اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ رہا ہے، پتہ کیا لفظ اس کی زبان پہ آئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کلمہ تو نہیں پڑھا تھا میں پیسے لوں گا، حالانکہ تالیف قلب حصہ اسلام کا، جو بندہ نیا کلمہ پڑھتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، چونکہ اس کی برادری چھوڑ جاتی۔ کہنے لگے حضور اس لیے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ پیسے آئیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا کس لیے پڑھا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس لیے پڑھا تھا کہ آپ مجھے جہاد میں لے جائیں گے اور میں آپ کے نام پر اپنی جان قربان کر دوں گا، میں نے کچھ لینے کے لیے نہیں، جان دینے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو حضور میرے لیے مہربانی فرمائیں، دنیا داری ہی دنیا داری، مال ہی مال۔ حضرت میاں شیر محمد شرخپوری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات میرے دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک آپ سے شخص آ کے کہنے لگا حضور میں پہلے غریب تھا فلاں جگہ میں نے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے کہ شیخ جو کامل ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ میرے پاس آیا تو اسے کوئی کمی بھی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ یہ تو اس کی اپنی درویشی ہے نا کہ وہ یہ بات کہے، تو اپنا رنگ ہے اس کا۔ میاں صاحب کے پاس آیا تو آ کے کہنے لگا حضور میں فلانے آدمی کا مرید ہوا، ایک کارخانہ تھا اب 4 ہو گئے، تو آپ فرمانے لگے تیرا تو بیڑا گرک ہو گیا، چاہیے تھا تیرا ایک بھی چھڑاتے، تجھے اللہ اللہ پہ لگاتے، تجھے اور بھجا دیا دنیا میں، یہ کون سی تُو نے درویشی اختیار کی، اور کارخانے بڑھ گئے تیرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آ کے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور، میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار؟ کہنے لگا جی میں دیندار بن کے رہوں گا۔ فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، مکان ہی نہیں بنایا، ایک تکیہ، ایک پیالہ، ایک کمبل، جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتے۔ ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ڈھلان بنی ہوئی تھی، پتھر کی پہاڑ، تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے،
آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا. کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنے گی وہاں سو جائیں گے, کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں. کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے. تکیہ بھی خیرات کر دیا. کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے. کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے, پیالہ بھی اللہ کے رستے میں دے دیا. کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر. فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا. کہنے لگا نہیں صاحب میں دیندار بن کے آؤں گا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا. آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چل آ جا روٹی کھا لے. 3 روٹیاں منگائی, اس کو ساتھ بٹھایا. فرمانے لگے میں تو ایک کھاؤں گا, تو کتنی کھائے گا؟ کہنے لگا جی میں بھی ایک ہی کھاؤں گا. ایک روٹی اس نے کھا لی, ایک آپ نے کھا لی. تیسری روٹی چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے. واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی. اللہ کے نبی تھے, جان گئے. رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسیس القلوب. کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹٹولا نہ کر, وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے. انہیں ٹٹولا نہ کر, غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو. انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے. اور اقبال کہتے ہیں نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں. کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں, نہ تیگ و تیر میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے. جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں. تیسری روٹی کدھر ہے؟ کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا. فرمانے لگے تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا. کہنے لگا مجھے تیسری روٹی کا پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہرنی جا رہی تھی, اس کے ساتھ 2 بچے تھے. آپ نے ایک بچہ پکڑا, اس کو ذبح کیا, لکڑی جلائی, اس کو بھونا, اس کو بھی کھلایا, خود بھی کھایا. ہڈیاں جمع کر دی. یا وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھیے گا. جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع, وہ ہرنی بھی کھڑی ہے, دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے. ایک بچہ کا ذبح کر کے کھا لیا, دوسرا کھڑا ہے. جب پیٹ بھر لیے, وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے. وہ ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا. وہ چلا گیا, ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ. فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے, ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے, ہمارے پیٹ میں ہے بھی, اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے. کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑے تو دریا کے اوپر, پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے. دریا پار کر گئے. فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے, سارا پانی کراس کر گیا ہے, تو ڈوبا نہیں, اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے. کہنے لگا نہیں پتا. مجھے پتا. اللہ اکبر. وہ کیا خوب لفظ کہہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, اے دنیا دار پجاری زردے کتےاں دے گل ٹلی ہو. سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا درویشوں کے پاس, بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں. رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل, او بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو. دیکھتے بڑا کچھ ہے, بدلتے نہیں. نہ بدلا. حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا, تو مانے گا. آپ نے نا ریت کٹھی کی, ریت 3 حصوں میں ریت جمع کر لی, اور پھر اس پر کچھ پڑھ کے پھونکا تو وہ سونا بن گئی. 3 ڈھیریاں تھی ریت کی, پھونکا تو سونا بن گئی. آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا, ایک ڈھیری تیری, ایک میری, اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے. کہنا جی میں ہی کھا دی, میں نہیں کھائی. یہ تیسرا اس کا حصہ جس نے تیسری, کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے, مان گیا.
ذرا بات کو سمجھے. پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا، مانا نہیں. ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا قابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے. کہنے لگا جی میں نے ہی کھائی ہے. فرمایا او بھلے مانس، تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا، تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی، پر تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار. کہاں دنیا دار پجاری زرد کتیاں دے گل ٹلی ہو، کہاں رہ گیا. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے. ٹانگے غلام رسول مہر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب حضور یہ زمین بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، وہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے. بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار، میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے، بس کر. کہنے لگا حضور نہیں، یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی ہے، اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے. تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. فرمایا اس سے پہلے کس کے پاس تھا؟ چپ کر گیا. کیا خوب فرمایا، کیا درویشوں کا کہنے کا انداز ہے، کیا خوب رنگ ہے، اور تشبیہ کس طرح کی اعلیٰ دیتے ہیں. دانش مندہ نہ کم نہیں، دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا. اس ووٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا. یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی؟ اس سے پہلے کس کی تھی؟ یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب؟ یہ کسی نہ کسی کی تھی، اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گا. اس ووٹی کئی خامن کی تھی، جو کیتا سو. حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لیے. فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا، تو تینوں کے تینوں ڈیریاں تو ہی رکھ لے، تیری ہیں، پر تو نے زیادتی کی، تو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی. آپ اٹھ کے چلے گئے. صحرا کا علاقہ تھا، وہ شخص وہیں بیٹھا تھا، ابھی سمیٹ ہی رہا تھا کہ دو ڈاکو آ گئے، تلواریں پکڑی ہوئی ہیں. کہنے لگے چل دوڑ جا، سونا مارا ہے، تو کدھر سے آ گیا؟ منت کی. کہنے لگا چلو مہربانی کرو، 3 حصوں میں ہے، 2 لے لو، ایک تو مجھے دے دو، ایک تو دے دو. منت کرنے لگا، وہ مان گئے. کہنے لگے چلو ٹھیک ہے. دوستی کر لی، نام پتہ پوچھ لیا، گفتگو ہونے لگی. تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فریق ہو گئے، بے تکلفی شروع ہوئی. تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے، روٹی تو لاؤ. ایک کو بھیجا، ڈاکوؤں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے، اور کھانا لینے چلا گیا. اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے، ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو. تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ روٹی کھانے والا، تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکو سجل ہے. کہنے لگے ایسے اتنا سونا اسے دے رہے ہو؟ آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اس کو، اور سونا دونوں آدھا آدھا بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میرا کون سا چچا کا بیٹا ہے، چھوڑو. ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑ ہی لیتے ہیں اگر کبھی مسئلہ بن جائے تو. چلو جی فیصلہ ہو گیا. اب وہ جو گیا وہ بھی تو دنیا دار تھا نا، اس نے کھانا خریدا تو اس نے کہا میرا کون سا ان سے یہ رہنا ہے. اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا. اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پہ قبضہ کروں گا. حب الدنیا راست من کل خطیہ، ہر برائی کی جڑ ہے. وہ کھانا لے کے آیا، ابھی اس نے رکھا ہی تھا، دونوں نے حملہ کر دیا، پکڑا اور مار ڈالا. وہ مر گیا. اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے، سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی. چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی. حضرت عیسیٰ 1 گھنٹے کے بعد گزرے، 3 لاشیں پڑی اور سونا ویسے کا ویسا پڑا. ایس بوٹی کئی خامن کیتے، جو کیتا سو کھانا. سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے. جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کے اپنے حواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا تو صحبت حاصل کر، دنیا داری سے بچ. لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دی، ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت. آج نقصان یہ ہوا ہے کہ خود مرا ہے اور 2 لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی. دنیا داری سے بچ جائے، اس سے بچے، ضرورت کی حاصل کرے، ضرورت سے زیادہ نہیں،
ضرور محنت کریں، جد و جہد، حلال روزی کمائیں اللہ کے رستے میں دینے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ضرور کریں، لیکن اس کو مشن نہ بنائیں۔ یہ مشن نہیں۔ اگر آپ نے صبح سے لے کے شام تک 3 گھنٹے وقت گزارا ہے تو پھر آپ کا 2 گھنٹے اگر دنیا میں گزرے تو 1 گھنٹہ دین میں گزرنا چاہیے نا، ورنہ آپ کا دن ضائع ہو گیا ہے۔ کم از کم تیسرا حصہ تو دین کو دو۔ ہمارے بزرگوں نے ضمناً دنیا داری رکھی، ضمناً کہتے تھے ہم تو اتنی روزی کماتے ہیں کہ کمر سیدھی ہو سکے۔ ایک تو میرے عزیز یہ یاد رکھے کہ اپنے ہمہ وقت زندگی کو، دنیا کو ٹائم نہ دے، دنیا کو اتنا ٹائم دیں جتنی کہ اس کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد رکھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے میں دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں جتنا میں نے آخرت میں۔ جو آدمی 500 سال پہلے فوت ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ابھی قبر میں ہے۔ زندگی کتنی گزار کے گیا؟ 60 سال 70 سال۔ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی اس کے لیے جد و جہد کریں، جتنا جانا ہے اتنا جانے کے لیے محنت کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ لوگ آ کے پیر صاحب سے کہتے ہیں دعا کرے کام چل جائے، تو اللہ کے بندے کے پاس آ کے اس چیز کا سوال کر رہا ہے جو اللہ نے کافر کو بھی دی ہوئی ہے، جو بغیر کلمہ پڑھنے کے اللہ نے کافر کو دے دی ہے، وہ تو بیعت کر کے مرید ہو کے وظیفہ پڑھ کے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پتہ حضور نے مثال کیا دی ہے؟ مثال میرے محبوب کی، اگر آپ مثال کو سمجھیں تو کمال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے تو ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا۔ ایک ذبح ہوتا ہے، ایک مر جاتا ہے، مرا ہوا پڑا تھا بکری کا بچہ روڑی کے ڈھیر پہ۔ حضور نے صحابہ کے دلوں میں نقش کرا دی بات۔ بکری ایک بچہ مرا پڑا تھا تو حضور وہاں رک گئے۔ رک کے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بتاؤ تو صحیح، ادھر آؤ بھائی، ٹھہر جا، تو بھی آ، تو بھی آ، تو بھی آ۔ صحابہ کو بلا لیا۔ کہاں؟ بکری کا بچہ کیا ہوا تھا؟ اس کو مر گیا تھا۔ بکری کا بچہ مر گیا۔ حضور نے بلایا، کھڑا کیا، فرمایا یہ بتاؤ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کی جو اس کا مالک تھا اس کی نظر میں کیا قدر ہے، کیا قیمت ہے اس کی نظر میں؟ یہاں روڑی کے ڈھیر پہ پھر سمجھیے بات کو، مثال کو سمجھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرا ہوا پڑا ہے، یہ مرا ہوا پڑا ہے بکری کا بچہ، یہ تمہارے سامنے، بتاؤ اس کا جو مالک تھا اس کی نظر میں اس کی کیا قدر ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدر ہوتی تو بیچارہ روڑی کے ڈھیر پہ ہوتا، کوئی قدر نہیں، صفر ہے۔ کیا انداز ہے، کیا تشبیہ ہے، کیا سمجھانے کا۔ محبوب سمجھایا نہیں کرتے تھے، بات پلا دیا کرتے تھے، نقش ہو جاتی تھی دلوں میں۔ نقش کر دی میرے محبوب نے، بات سمجھائی تو نقش کر دی۔ فرمایا میرے غلاموں یہ اس کی کوئی قیمت نہیں تھی تو تب روڑی کے ڈھیر پہ پھینک دیا نا اسے مالک نے۔ فرمایا اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی اتنی بھی قیمت ہوتی جتنی مرے ہوئے بچے کے مالک کی اس کی نظر میں قدر ہے، اتنی بھی قیمت ہوتی، اور پھر بات آگے بڑھائی، فرمایا یہ تو پھر بکری کا بچہ ہے نا۔ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کے مال کی قدر اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کبھی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا کہ تو مجھے مانتا نہیں اور میں تجھے دنیا دوں، میں تجھے دوں۔ فرمایا اگر اس کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کبھی ایک گھونٹ پانی کا کافر کو۔ میں کہتا ہوں یار جو چیز اللہ نے نہ ماننے والے کو دی ہے، منکر کو دی ہے، تو اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ جو نہ مان